السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کے متعلق سن کر شاید آپ حیران بھی ہوں گے اور افسوس بھی محسوس کریں گے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی زمین کے نیچے سونا، چاندی، ہیرے، تیل اور بہت سی قیمتی دھاتیں موجود ہیں، لیکن اس زمین پر رہنے والے لوگ بھوک، غربت، بیماری اور جنگ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستوں، یہ وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ پیرامڈز موجود ہیں اور یہ مصر کے بھی پیرامڈز سے زیادہ قدیم ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ حافظ قرآن بچے موجود ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، مگر انسانوں کی جنگوں نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں سوڈان کی، افریقہ کا چھپا ہوا خزانہ اور غموں سے بھرا ملک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوڈان کہاں واقع ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، سوڈان اتنا غریب کیوں ہے، یہاں جنگ کیوں چل رہی ہے، اس جنگ کے پیچھے کون کون ہے، سوڈان کے خاص مقامات کون سے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں اور آخر اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو آئیے دوستوں، ویڈیو کا بسم اللہ پڑھ کے باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ سوڈان کا پرانا نام ریپبلک آف سوڈان ہے۔ یہ شمال مشرقی افریقہ میں واقع ایک مسلمان ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سوڈان دنیا کا 29واں بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 18,86,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 16واں اور افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سوڈان کی سرحدیں 7 ممالک سے ملتی ہیں: مصر، لیبیا، چاڈ، سینٹرل افریقہ، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا اور اریٹریا۔ اس کے علاوہ سوڈان بحر احمر کے کنارے بھی واقع ہے، اسی وجہ سے یہ ملک تجارت اور اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ سوڈان بہت قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں ہزاروں سال پہلے کوش سلطنت آباد تھی۔ لوگ پتھر کے زمانے سے یہاں رہتے آ رہے ہیں۔ یہاں مراوی اور نبتا نامی قدیم سلطنتیں بھی تھیں جنہوں نے پیرامڈز، معابد، قلعے اور سنگی فن پارے بنائے تھے۔ دوستوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ سوڈان میں 250 سے زیادہ پیرامڈز ہیں۔ مصر میں تقریباً 120 پیرامڈز ہیں، یعنی سوڈان پیرامڈز کی تعداد میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ زیادہ تر پیرامڈز آج بھی محفوظ حالت میں موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے دنیا ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتی۔ دوستوں، سوڈان کے لوگوں کے دلوں میں قرآن سے محبت بہت مضبوط ہے۔ یہاں بچوں کو بچپن ہی سے قرآن حفظ کروایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن بچے سوڈان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ مشہور قاری نورین محمد صدیق سوڈان ہی کے تھے، جن کی تلاوت آج بھی لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ ان کی آواز میں درد، محبت اور روحانیت کا خاص رنگ تھا۔ وہ 2020 میں ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ سوڈان میں تقریباً 95% مسلمان آباد ہیں۔ زیادہ تر لوگ سنی مسلمان ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، جبکہ انگریزی بھی سمجھی جاتی ہے۔ سوڈان فطری وسائل کے لحاظ سے انتہائی امیر ہے۔ یہاں اللہ نے زمین میں اتنا خزانہ رکھا ہے کہ اگر بہتر حکومت ہو تو یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی ماہانہ آمدنی صرف $60، تقریباً 16,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ لوگ کھانے، علاج اور رہائش کے محتاج ہیں۔ بچے اسکولوں کی جگہ خیموں اور جنگلوں میں جا کر پڑھتے ہیں۔ یہ سب جنگوں، کرپشن، سیاسی جھگڑوں اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہے۔ سوڈان کی زمین انتہائی زرخیز ہے۔ ملک کے 60% رقبے پر کاشتکاری ممکن ہے۔ یہاں بڑی فصلیں اگتی ہیں جیسا کہ کپاس، گندم، کھجوریں اور باجرہ۔ تقریباً 80% لوگ زراعت پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اگر زراعت کو جدید انداز میں چلایا جائے تو یہ ملک پورے افریقہ کو خوراک فراہم کر سکتا ہے۔ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم ہے۔ یہ شہر بہت ہی دلکش اور دلچسپ مقام پر آباد ہے۔ یہاں نیلا نیل اور سفید نیل آپس میں ملتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے دوستوں کہ جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو کئی کلومیٹر تک ان کا رنگ الگ الگ نظر آتا ہے۔ ایک دریا چمکدار نیلا دکھائی دیتا ہے اور دوسرا ہلکا سفید مٹیالہ۔ یہ دنیا میں نہایت نایاب منظر ہے۔ دوستوں، اس منظر کو دیکھ کر ایک آیت یاد آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دوستوں، سوڈان میں 2 بڑی طاقتیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں: دہشت گرد گروہ اور ملیشیا، سرکاری فوج اور طاقتور جرنیل۔ بیرونی ممالک بھی سوڈان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر گروپ کو اسلحہ، پیسہ اور طاقت دی جا رہی ہے۔ یعنی جنگ کا مقصد مذہب نہیں، دولت ہے۔ نتیجہ: لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں بچے لاوارث، خواتین شدید مسائل کا شکار ہیں، نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ دنیا سوڈان کو فلسطین، عراق اور شام کی طرح بھول چکی ہے۔ اگر دوستوں سوڈان میں عام لوگوں کی زندگی کو دیکھا جائے تو سوڈان کے عام لوگ بہت سادہ اور نرم دل ہیں۔ یہ آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں، لیکن جنگ نے انہیں بھوک، خوف اور ہجرت میں دھکیل دیا ہے۔ سوڈان کے اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، اسکول بند ہیں اور کاروبار ختم ہے اور گھروں کا سامان بھی جل چکا ہے۔ بہت سے لوگ ٹن اور لکڑی کے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ دنیا کیوں خاموش ہے؟ سوال یہ بنتا ہے دوستوں، جب سوڈان میں اتنا تیل، سونا، یورینیم، قدرتی گیس اور معدنی خزانہ موجود ہے تو یہ ملک غریب اور جنگ زدہ کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ جواب آسان ہے مگر تکلیف دہ۔ دنیا طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے، حق والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
مستقبل کی امید: اگر سوڈان میں امن، مضبوط حکومت، کرپشن کا خاتمہ اور بیرونی مداخلت بند ہو جائے تو یہ ملک دبئی، قطر، سعودی عرب اور UAE سے بھی زیادہ ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ زمین سونے سے بھی قیمتی ہے، لوگ ذہین اور محنتی ہیں، علاقہ تجارتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اہم ہے۔ سوڈان کا مستقبل ابھی بھی روشن ہے، ضرورت صرف امن اور اتحاد کی ہے۔ دوستوں، دنیا میں کوئی قوم ہمیشہ کمزور نہیں رہتی۔ جب لوگ ایمان، تعلیم اور اتحاد کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ سوڈان امن، خوشی، ترقی اور کامیابی کا مرکز بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔